خوف خدا دا اظہار کرنا یہ نام تقوی نہیں ہوندا۔ تقوی ہے خلوت اور تنہائی دے اندر بھی اللہ کو ڈرنا، اس دا نام پرہیزگاری۔ جتھے کوئی نہ ویکھ رہے ہوئے اتھے بھی اس وجہ تو غلط کام نہیں کرنا کہ اللہ دیکھ رہے ہے، اس دا نام تقوی ہے۔ اور یہ تقوی کیڑی جگہ تے ہوندا ہے؟ یہ نہ انسان دے متھے تے ہوندا ہے، نہ منہ وچ ہوندا ہے، نہ ہاتھ تے ہوندا ہے، نہ پیر تے ہوندا ہے۔ فرمایا التقوی ہا ہونا، اشار باصبعہ الی صدرہ ثلاثا، آپ نے 3 مرتبہ اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا التقوی ہا ہونا، تقوی ادھر ہوتا ہے۔ یعنی سینے دے اندر، دل دے اندر اگر خوف خدا اور تقوی ہے تو پھر انسان دے اعمال دے اندر برکت بھی ہے اور قبولیت دا عنصر بھی ہے۔ اور اگر دل خوف خدا کو خالی ہے، بظاہر سجدے کیتی جاؤ، روزے رکھے جاؤ، ایک کسی بھی مفاد اور فائدے دے کھاتے دے اندر نہیں لکھے جانے۔ اے پچھلے جمعے تو سمجھ نو آپ آکھیا ایک سریکی، ہن پریشانی تو نہیں نا؟ چل ٹھیک ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ نے ایک وعدہ کیتا ہے انہاں بندیاں واسطے جڑے رب کولوں ڈردن۔ قرآن دے اندر سورۃ رحمان دے اندر وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، فرمایا اس بندے واسطے جنتان، 2 جنتاں، باقی دنوں ایک ایک ملنی، لیکن جس دے دل میں تقوی ہے اس نو کتنی ملنیاں؟ اور ہر جنت وچ، ہر باغ وچ اتنے ہی لوازمات پورے پورے جتنے دوسری دے اندر۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے قرآن دے اندر کیا فرمایا؟ اما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، اما من خاف مقام ربه، او بندہ جڑا ڈر گیا کہ میں اپنے رب دے سامنے کھڑا ہونا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس نو خواہشات دی اتباع کو روک لیا ہے۔ او دے نفس نے اس نو کوئی اور مشورہ دیتا ہے، مگر اس بندے نے رب دے ڈر کو نفس دا مشورہ نہیں منیا بلکہ اللہ دا حکم من لے۔ او دے نفس نے آکھیا ہے جھوٹ بولنا ہے، او دے نفس نے آکھیا ہے حرام کھانا ہے، او دے نفس نے آکھیا ہے بدکاریاں کرنیاں، او دے نفس نے آکھیا ہے لوگاں دا حق مارنا ہے، او دے نفس نے آکھیا ہے روزہ نہیں رکھنا تیری بیماری زیادہ ہو جائے گی۔ اللہ فرماندا ہے جیڑا بندہ اپنے نفس نو روک کے رکھ رہا ہے او نفس دی نہیں گل من رہا بلکہ اللہ دی گل من رہا ہے۔ اللہ فرماندا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس بندے دا ٹھکانہ۔ بولو، یہ کوئی مشکل کام تو کوئی نہیں اللہ کو ڈرنا، کوئی مشکل، اصل مشکل کام یہی ہے۔ آدمی نفس سے ڈرتا ہے، برادری سے ڈرتا ہے، قوم سے ڈرتا ہے، انسانوں سے ڈرتا ہے، جنوں سے ڈرتا ہے، تویزوں سے ڈرتا ہے، قبروں سے ڈرتا ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا۔ جو اللہ سے ڈرے وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ،
پوری کائنات کسے کو نہ ڈرے، صرف اللہ کو ڈرے۔ اللہ فرماتا ہے اس بندے واسطے میں جنت بنائی۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔ اللہ اکبر۔ تنہائی دا مقام، چھوٹی جی جھلک، تنہائی دا مقام، نوجوانی بھی ہے، بشری تقاضے بھی ہیں، حسن و جمال بھی ہے، اور جس گھر دے اندر رہ رہے ہیں اس گھر دی ہی مالکہ دعوت گناہ دے رہی ہے۔ کمال تقوی دیکھو۔ وَرَاوَدَتُهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ۔ اللہ فرماتا ہے جڑے گھر دے اندر رہ رہے ہیں اس گھر دی ایک عورت نے کمرے بند کیتے تے اندر یوسف علیہ السلام نے بلایا، سارے دروازے بند ہو گئے۔ جڑ ویلے دروازے بند کر لے اس ویلے اللہ فرماندا ہے قالت حیت لکا، اس وقت آکھن لگی تیری توجہ کیڑے پاسے آئے، میں تے تینوں بلا رہی ہوں۔ جڑ ویلے یوسف علیہ السلام نے معلوم اچھی طرح ہو گیا کہ دا مقصد بلان دا کیا ہے، اس ویلے یوسف علیہ السلام نے کہ فرمایا ہے قال معاذ اللہ، حالانکہ نوجوانی بھی ہے، خلوت اور تنہائی بھی ہے، موقع میسر بھی ہے، دعوت دین والی بھی خود مالک ہے، ڈر بھی کوئی نہیں کسی دا، مگر اس نوجوان نو ڈر رہے تے اللہ دی ذات دا ڈر رہے، فوراً بولے قال معاذ اللہ، میں اللہ دی پناہ مگنا، میں اللہ دی عام شام لے رہا، میں اللہ کو لو ڈر رہا، میرا اللہ میرے نال اس نے بڑیاں مہربانیاں فرمائیاں، انہو ربی احسن مثوایا انہو لا یفلح الظالمون۔ میرے رب نے میرے نال بڑیاں مہربانیاں فرمائیاں، میرے نال بڑے احسان فرمائے، میں کھوہ دے اندر سٹیا گیا، میں نو باہر لے آندا، میں مصر دیاں منڈیاں دے اندر فروخت ہویا، میں نو اللہ نے محل دے اندر ٹھکانہ دیتا، بڑی عزت و احترام والی میرے نال پرورش دا معاملہ رکھیا، انہو لا یفلح الظالمون۔ میرے نال میرے رب نے اتنیاں مہربانیاں والے معاملے رکھے ہیں تے ہون میں اپنے رب دے حکم دی نافرمانی کراں تے ول تے ظالم تے بے انصاف بندے کدی کامیاب نہیں ہوں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ نے صفائی دیتی، ایک ہے زبان نال جواب دیتا، یہ تے سارے سن لیا، زبان دا جواب یوسف علیہ السلام نے جڑا دیتا وہ تے سن لیا، سوال ہے کہ دل دی گواہی کون دے گا؟ گل تے ہے دل دی، بھئی دل دے اندر یوسف علیہ السلام دے دل دے اندر کیا اس وقت حالت پیش آئی؟ آیا اس عورت دا ارادہ جو بن گیا یوسف علیہ السلام دے دل وچ کیڑا خیال آیا؟ چلو زبان مبارک نال تے جواب دیتا قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ نے دل دا حال خود بیان فرمایا ہے، وَلَقَدْ أَمَّتْ بِهِ وَلَقَدْ أَمَّتْ بِهِ، اللہ فرماتا ہے اس عورت نے تے دل دے اندر پکا ارادہ کر لیا، وَلَقَدْ أَمَّتْ بِهِ، اس عورت نے پکا ارادہ کر لیا، تے یوسف علیہ السلام دا کے ہویا؟ اللہ فرماندا ہے وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا
اللہ فرماندا ہے یوسف علیہ السلام دے دل دے اندر ارادہ پیدا بھی کوئی نہ ہویا، خیال آیا بھی کوئی نہ. کیوں کوئی نہ آیا؟ اللہ فرماتا ہے لولا برہان ربی، اگر یوسف علیہ السلام نے اپنے رب دا برہان پہلے نہ ویکھیا ہویا ہوندا ول تا چلو کوئی آکھے آکے انہاں دا ارادہ بھی بن گیا ہوئے گا. اللہ فرماندا ہے او دے دل دے اندر ذرا بھی خیال نہیں آیا، کیونکہ میں پہلے اپنا برہان انہاں نو وکھا دیتا. او برہان کیڑی شہد آئی؟ اللہ نے اس تو پہلے ذرا تھوڑا جیا فرمایا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. اللہ فرمانتا ہے میں اپنے پاک پیغمبر نو علم نبوت بھی دے دیتا آئی، قوت فیصلہ بھی دے دیتی آئی. یہ دے اندر علم نبوت آ چکا ہوئے او کدی دل دے اندر اللہ دے خلاف ارادہ کر رہی نہیں. برہان بعض اسرائیلی روایات نے لکھے ہیں برہان کیا ہے؟ اس عورت نے اپنے بت دوتے کپڑا کرایا کہ میں نے دے کول شرم آندی ہے تے اللہ دے نبی پھر سوچے اچھا تینوں اپنے خدا کو لاندی ہے تے پھر مینوں بھی اپنے خدا کو لاندی. یہ ساریاں اسرائیلی روایات دیاں گپاں، انہاں وچ کوئی بھی ٹھیک گل کوئی نہیں سند دے لحاظ نال. اکثر تفسیراں وچ انہی ہی حال بڑھیا پیا. اصل بات ہے برہان اللہ نے خود بیان فرما دیتا ہے کہ اساں اس نو پہلے ہی ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکماً و علماً، جس کے پاس قوت فیصلہ بھی آ گئی ہو شریعت کی اور علم نبوت بھی آ گیا ہوئے، اس نو مزید اور کس دلیل دی ضرورت ہوتی؟ پھر کیا ہویا؟ اللہ فرماتا ہے اس برہان کے ذریعے کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء. کذالک یہ کاف کمال کا ہے. کذالک جب آپ تفسیر پڑھیں گے نا تو پھر آپ کو پتہ چلے گا، قرآن کو سمجھیں گے پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں رہے گی. فرمایا کذالک یہ بھی ہمارا کمال ہے لنصرف عنہ السوء والفحشاء. اللہ فرمانا ہے اساں اس طریقے دے نال یوسف علیہ السلام کو لو بے حیائی نو نیڑے بھی نہیں آڑ دیت. اے نہیں مانا کہ اساں دور کیتا. کیوں؟ پہلے قریب آئی کہ دور کیتا؟ نہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہٹائے رکھا، اس کو قریب آنے ہی نہیں دیا. یہ مانا نہ کیا کریں کہ اللہ نے دور کیا، اس کا تو مطلب یہ تھا پہلے قریب تھی پھر اللہ نے برائی دور کی. نہیں، قریب آئی نہیں لنصرفا. اللہ کہتے ہیں ہم نے ہٹائے رکھا، اپنے پیغمبر کے قریب آنے ہی نہیں دیا. یہ ہے عصمت نبوت. نبی کی عصمت کا مقام ہوتا ہے، عام آدمی کا حال نہیں ہوتا ہے. اللہ اکبر. پھر کیا ہوا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ تقوی کا نتیجہ بھی نکلتا ہے. وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ. اللہ فرماندا ہے دونوں دوڑے دروازے وال، مگر دوڑن دے اندر فرق، دوڑن دے اندر دعا دی نیت دے اندر بھی فرق. ایک دوڑ رہا ہے بچن واسطے تے دوسری وہ دوڑ رہی ہے پکڑن واسطے، ہے نا؟ بظاہر عمل ایک جیسا ہے دوڑنا، لیکن نیت کا فرق ہے. نیت انما الاعمال بالنیات، نیت پر عمل کا دار و مدار ہوتا ہے. صرف ظاہر کو دیکھ کر حکم نہ لگایا کریں. وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ. جڑے ویلے دوڑے دروازے ال دوڑے تے یوسف علیہ السلام زہر نال دوڑ رہے ہیں، پیچھے وہ تعاقب کر رہی، وہ بھی زہر نال دوڑ رہی. جس ویلے دیکھے سبحان اللہ دروازے سارے کھلتے جا رہے ہیں
تے نوجوان تے باہر جا رہے ہیں، بالآخر اس نے لمبی چھال ماری تے ہاتھ دے اندر دامن لہراندہ ہویا. بندہ دوڑے نا دامن لہراندہ ہے بازے ہوا دی وجہ تے لہراندہ ہویا دامن دے ہاتھ دے اندر آیا. اس نے مضبوطی نال جس ویلے ادھے پنجا مارے آئے، یوسف علیہ السلام دا دامن قمیض دا پھٹ کے اس عورت دے ہاتھ دے اندر رہ گئے. پھر اللہ نے او نبی دے جسم مبارک تے بھی لگن نہیں دیتا. اللہ فرماندا ہے قدت قمیصہ من دبر وَأَلْفَ يَا سیدہ لدى الباب. جڑے ویلے باہر نکلے تے باہر اس عورت دا خاوند دروازے تے موجود ہے. وہ اچانک آ گیا خلاف معمول. وہ دربار وچوں یا کچہری وچوں اٹھ کے انہوں کو گھر کام آئی. کدے اس ٹائم وہ آیا تھا کدے نہیں، دروازے تے موجود. پھر دیکھو یک دم ہی اجے ہونی باہر نکلے. کتنا تیز دماغ ہے اس عورت دا. اس بندے خاوند دے علی پوچھے ہی نہیں. یوسف علیہ السلام اگے نہ، حالانکہ وہ بھی نہیں بولے مگر عورت فوراً بولن لگی. قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا. یہ جھوٹے بندے دی نشانی ہوندی، چور مچائے شور. قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب علیم. اس بندے دی کے سزا ہونی چاہیے جڑا بندہ تیرے اہل دے نال برا ارادہ رکھ دے، سوائے اس دے کہ اس نو قید کر دیتا جائے یا اس نو سخت سزا دردناک دیتی جائے. جڑے ویلے اس نے اپنے آپ دا دفاع کرتے ہویا یوسف علیہ السلام نو گویا قصوروار ثابت کرن دی کوشش کیتی ہے، اس ویلے حضرت یوسف علیہ السلام بولن لگے قال ہے یا راودتنی عن نفسی. نہیں جناب نہیں، میں ارادہ کوئی نہیں کیتا، میرے اوتے الزام لگایا جا رہا ہے. ہے یا راودتنی عن نفسی وشہد شاہد من اہلہا. اس دا ارادہ میرا ارادہ کوئی نہیں، ول ایسا کرنا ہویا اللہ دی مہربانی دا. اسے عورت دے خاندان والیاں وچوں ایک بندے نے گواہی چ دتی، اس مرد دا قمیض ویکھ لو، اگر اس دا قمیض سامنے والے پاسوں پھٹیا ہویا ہے فصدقت وهو من الکاذبین. پھر عورت سچ بول رہی ہے تے بندہ غلط بیانی کر رہا ہے. وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ. اگر اس دا قمیض پچھلے پاسوں پھٹے ہویا ہے پھر عورت جھوٹ بول رہی ہے تے مرد سچ بول رہے. یہ اللہ نے موقع تے فیصلہ کرا دیتا. مفسرین نے مختلف گلاں لکھیاں. کسی نے آکھے جی فیصلہ کرنے والا کو قاضی آئی، کوئی جج آئی، کوئی صوفی صاحب آئی، کوئی حاکم آئی. لیکن تسا اندازہ لگاؤ اگر اج ایسا کوئی واقعہ پیش آئے، ایک کمرے وچوں مرد عورت بھجدے ہوئے باہر نکلن تے اے پتہ نہ چلے کہ کدا قصور ہے، او دا فیصلہ اج اس طریقے نال کیتا جائے گا کہ بندے دا قمیض ویکھ لو. شاباش. تے اس دور اس کی میں قبول ہو گیا فیصلہ؟ ذرا توجہ ہے. اس دور نہیں قبول ہوتا تے اس دور کی میں قبول ہو گیا. یہ کوئی بڑی وڈی گل ہے بھئی قمیض ویکھ لو. وہ جج کس ٹائم آ جائی؟ جج تو پہلے قمیض تبدیل بھی ہو سکتا ہے، قمیض تبدیلیاں بھی ہور بھی لیائیاں جا سکتی ہیں.
اتھے موقع تے ویکھیا جا سکتا ہے سامنے پھٹیا کے پیچھے وہ کس لئے تشریف لایا آج کتنے دنوں تو بعد فیصلہ ہویا. اصل بات یہ ہے یہ فیصلہ انہیں کیتا ہے جے دے فیصلے دے کو سر جھکانا پہ گیا. یہ فیصلہ اللہ نے کیتا تے ایک معصوم بچے دے ذریعے کرایا اور یہ ایسا خرق عادت فیصلہ ہویا کہ کسی نے اعتراض دی گنجائش ہی کوئی نہ رہی. ورنہ کوئی سیانا بندہ کرتا تو تے 100 سوال ہوندے جناب یہ کیڑی گل ہے قمیض تے پیچھوں پھاڑیا جا سکتا ہے اگوں بھی پھاڑیا جا سکتا ہے یہ کوئی فیصلہ ہے. لیکن جدوں معصوم بچہ بولے پھر کسی دا اعتراض یہ اس نو اللہ بلا رہا ہے. شاہد یوسف شاہد شاہد من اہل آول جڑے ویلے اللہ فرماندا ہے فلما رأى قمیصہ جس ویلے ویکھے آئے کہ یوسف علیہ السلام دا قمیض تو قد من دبر پچھلے پاسے درو پھٹیا ہویا ہے اس ویلے آکھن لگا انہو من کیدکن ان کیدکن عظیم اے تہاڈا مکر ہے عورتاں والا تے عورتاں دا مکر بڑا عظیم ہوندا ہے. عورتاں دا مکر عظیم ہوندا ہے. شیطان دا مکر اللہ نے آکھیا ہے ضعیف ہوندا ہے کمزور تے عورتاں دا مکر عظیم ہوندا ہے. شیطان دا مکر بڑا آسانی نال ہٹایا جا سکتا ہے لیکن اگر عورت مکر تے آ جائے وہ آسانی نال سمجھ بھی نہیں آتا سوکھا. اس واسطے عورتاں واسطے زیادہ اللہ دے رسول اور اللہ نے ہدایات دیتیاں. اگر عورت نیک ہوئے اللہ کو ڈرن والی ہوئے تو پھر یہ دا مقام تے فرشتیاں نالوں بھی اعلیٰ ہوتا ہے. صرف 5 نمازاں پڑھے ایوم امرأۃ صلت خمسہا سامت شہرہا اطاعت بالہا اور ایک عورت 5 نمازاں پڑھے مہینے دے روزے رکھے اپنی عزت دی عصمت دی حفاظت کرے اپنے خامد دی اطاعت کرے تو فرمایا قیل لہا اس عورت کو قیامت والے دن کہا جائے گا کہ ادخل الجنت جنت میں داخل ہو جس دروازے سے تیرا دل کرتا ہے داخل ہو جا. یہ بھی ہے یہ مقام بھی ہے لیکن اگر خراب اور دماغ خراب ہو جائے تو پھر شیطانہ نالو بھی اگے. اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے. تو تقوی دا نتیجہ دنیا وچ ہی نکل گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام دی اللہ نے برات کر دیتی. جڑے اللہ کو ڈر دن اللہ نے انہاں دا انعام بڑا رکھیا ہے. یہ ماہ رمضان ویسے تو ہر دن ہر مہینے اللہ کو ڈرنا چاہیے لیکن اے مہینہ خاص طور تے اللہ دا ڈر سکھاندا ہے. رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذلکم شہر عظیم تم پر سایہ کر دیا ہے ایک عظیم مہینے نے جس مہینے دے اندر نفل پڑھن دا ثواب بھی فرض دے برابر ہوندا ہے اور جس دے اندر ایک فرض دا عمل کیتا جائے تو 70 فرائض دا ثواب ملتا ہے. یہ ایسا مہینہ ہے جے دے اندر جنت دے دروازے کھول کے جہنم دے بند کر دیتے جاندے ہیں. یعنی جنت جان والے کام کرو جہنم جان والے کام نہ کرو. یہ ایسا مہینہ ہے جے دے اندر سلسلۃ الشیاطین شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے. پھر لوگ پوچھتے ہیں جی شیطان جو قید کر دیتا تو پھر اس مہینے جو لوگ شیطانیاں کیوں کر دیں. شیطان تو قید ہو جاتا ہے لیکن اس مہینے میں لوگ شرارتاں کر دیں کہ نہیں نافرمانیاں بھی کر دیں کہ نہیں ہیں کہ نہیں. پھر لوگ پوچھتے ہیں جی شیطان تو قید ہے تو یہ پھر لوگ شرارتاں شیطانیاں بے ایمانیاں بدعنوانیاں بدکاریاں بدعمالیاں کیوں کر دیں. اصل میں جس نال تعلق 11 مہینے لائی رکھو نا او دا اثر 1 مہینے تے نہیں نہ ختم ہوندا. جے دے نال تعلق جو 11 مہینے لایا ہے او دے اثرات تا 1 مہینے باقی رہ جاندے کہ نہیں. تے قید ہون دا یہ مطلب نہیں ہوندا کہ انہاں نوں بالکل قید کر کے سائڈ تے رکھ دتا جاندا ہے. قید کرن دا مطلب ہے کہ انہاں دیاں سرگرمیاں محدود کر دتیاں جاندیاں.
پہلے اگر 100% انہوں نے اجازت ہوندی ہے تے ماہ رمضان چاہیے سمجھو کہ 40% رہ جاندے باقی 60% انہوں نے قوتاں انہوں دیاں بند کر دیتیاں جاندیاں. اے مطلب ہوندہ ہے، اے نہیں ہوندہ کہ انہوں نے کسی کمرے دے اندر قید کر دیتا جاندہ ہے. ماہ رمضان شیطان نو مکمل شکست دین دا مہینہ ہوندہ ہے. جس بندے نے ماہ رمضان دے اندر بھی شیطان نو شکست نہیں دیتی وہ دوسرے مہینے دے اندر نہیں دے سکتا. اور یاد رکھو شیطان نو شکست دین واسطے تقوی انتہائی ضروری ہے. تقوی علیہ دا اللہ نے انعام بھی بڑا رکھے ہے. روزے علیہ دا بڑا انعام ہے کہ نہیں؟ تو صاف ظاہر ہے کہ تقوی جنت بنی بھی تقوی علیہ واسطے. ازلفت الجنت للمتقین والعاقبت للمتقین ان للمتقین الحسن مآب. سارے دا سارا اگلے جہان والا انعام ہے ہی انہاں لوگاں واسطے جڑے تقوی اختیار کر دیں. مثل الجنت التي وعد المتقون، حال اس جنت دا جدا وعدہ اللہ نے کیتا ہے متقین دے نال. اللہ فرماتا فیہا انہار من ماء غیر آسن. جنت دے اندر یوں جیاں نہراں ہونیاں جنہاں دا پانی کدے بدبودار نہیں ہونا. وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور دودھ دیاں نہراں ہونیاں جنہاں دا ذائقہ کدی خراب نہیں ہونا. وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، اور شراب دیاں نہراں ہونیاں. اے اللہ اے دودھ دیاں نہراں تے پانی تے شراب ایک کہیں پینا ہے جدو جنت دے اندر تے پیاس ہی نہیں لگنی. جنت دے اندر پیاس نہیں تنگ کرنا. حوض کوثر تو جس وقت پی لینا ہے نا پانی، اس تو بعد لم یزما آبادا پھر کدے پیاس نہیں لگنی. تے اے پینا کہیں اللہ فرماندہ ہے لذت للشاربین. اے ساریاں چیزاں اے پیاس بجھان واسطے نہیں ہونیاں، مومنین دی زبان دی لذت تے ذائقے واسطے ہونیاں. ذائقے واسطے پیندیاں جانا ہے، والپسینہ آئے تے سارا کچھ ہضم ہو جانا ہے. اللہ فرماندہ ہے وَأَنْهَارٌ مِّن عَسَلٍ مُّصَفًّى، تے صاف کیتا ہویا شہد او دیاں نہراں وی ہونیاں. وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ ثَمَرَاتٍ، اور بھی ہر قسم دے پھل دے اندر موجود ہونے. تے اللہ دی مغفرت والا انعام بھی ہونے. اللہ فرماندہ ہے وَالَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ، او بندے جڑے ڈر دے رہے اپنے رب کولوں تنہائی دے اندر بھی، خلوت دے اندر بھی، جلوت دے اندر بھی، پبلک دے اندر بھی. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، فرشتے لائے کے جان گے. وَسِيقَ الَّذِينَ، پتہ نہیں کتنی تعداد دے اندر فرشتے انہوں نے جنت والے پاسے. تے جنت دے 8 دروازے اللہ نے پہلے ہی کھول دینے، انہوں نے آن تو پہلے ہی کھول دینے. جس دروازے دے کوئی قابل ہے درجہ بدرجہ اسے دروازے وچوں تقوی والے انہوں گزاریا جائے گا. اور اے جڑے ہونے ہیں روزے دار، انہاں دے واسطے ایک سپیشل دروازہ ہونا ہے جہدا نام ہے باب الریان. باب الریان یہ پیاسوں کی پیاس بجھانے والا دروازہ. لا يدخل منہ الا الصائمون، سوائے روزہ داراں دے اس دروازے وچوں کسے ہور نہیں داخل ہونا. اللہ نے کیا فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، گروہ در گروہ جڑے ویلے جنت والے پاسے لے جان گے.
حتی اذا جاؤہا وفتحت ابوابہا، دروازے پہلے کھلے ہونے آئے، جڑ ویلے انہاں جاونا ہے دروازے دے اتے، اس ویلے فرشتیاں نے انہاں دا استقبال کرنا ہے، تو انہاں نو آکھنا سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلام علیکم، اے اللہ دے نیک بندے سلام علیکم، تواڈے اُتے اللہ والوں سلامتیاں نازل ہون، طبتم خوش رہو، وسدے رہو، آباد رہو، فادخلوها خالدین، داخل ہو جاؤ جنت اندر، ہمیشہ رہنا ہے، تانوں اس جنت وچوں کہے نہیں باہر لے آنا، جڑے ویلے مومن بندیاں نے جنت اندر داخل ہو جانا ہے، اس ویلے انہاں مومن بندیاں دی جویں عادت آ دنیا دے اندر جڑا بھی انعام ملے آ، جڑی بھی نعمت ملے آ، اس نعمت دے بارے اللہ دا شکر ادا کر دے ہوندے آن، اللہ نے اولاد دیتی تو اللہ دا شکر ادا کیتا ہے، اللہ نے اولاد دیتی تے غیر اللہ دے نا دیاں لٹا نہیں رکھائیاں، اللہ نے مال دیتا ہے تے اللہ دے نا دوتے ذبح کیتا ہے، غیر اللہ دے نا دیاں نظرانے آزاں تے منتا منوتیاں نہیں منیاں، اللہ نے صحت دیتی تے اللہ دی حمد و ثنا بیان کیتی، اللہ نے دنیا دے اندر جیڑی نعمت وی عطا فرمائی، مومن موحد بندے دی عادت ہوندی ہے او اللہ دا شکر ادا کردا ہے، تے جیڑا شکر ہوندا ہے اے شرک دے خلاف ہوندا ہے، جتے شرک آ جائے اتھے وال شکر قبول کوئی نہیں ہوندا، جتے شکر آ جائے وال اتھے شرک نہیں ہوندا۔ ایک مثال اللہ نے دسی نا، اللہ فرماندا ہے جیڑے ویلے ایک کشتی دے اندر بیٹھ دے ہیں، توجہ ہے، اب کوئی ٹائم ہے نا، میرے سامنے بھی کوئی ہوتی نا گھڑی تو چلو خطیب نو بھی پتہ لگتا رہ جائے، سبحان اللہ، چلو لا دیں گے انشاءاللہ۔ ہاں جی، ہاں توجہ کرو بھئی ٹائم بڑا تھوڑا ہے، میرا مقصد ہوتا کہ تھوڑے ٹائم میں تو زیادہ گل سمجھا دیا۔ اِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ، جڑے ویلے کشتی دے اندر بیٹھے ہوندے ہیں مشرک لوگ، ویسے تے اللہ یاد نہیں آندا، مگر جڑے ویلے اللہ فرماندا ہے جڑے ویلے جاءہم الموج من کل مکان وظنوا انہم احیط بہم دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، جڑے ویلے ویکھے آئے کشتی دے اندر ہوا مخالف ہو گئی، چارے پاسے لہراں اٹھ رہی ہیں تے انیری آ رہی ہے تے ان کشتی ڈبکو ڈبکو میں کند، ہن نہ آگا جائے نہ پیچھا جائے، کشتی ہچکولے کھا رہی ہے، اس ویلے اللہ فرماندا ہے دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اس ویلے بلایا کدے جیندے نو کدے موئے نو، کدے پتھر نو کدے درخت نو، کدے چھوٹے نو کدے وڈے نو، کدے تویزاں والیاں نو کدے لمے چولے والے نو، کدے لمیاں تسبیحاں والیاں نو، کدے میاں پیراں دے اندر جنجیر بن کے ٹرن والیاں نو، کدے کسے نو بلایا کدے کسے نو بلایا، جڑے ویلے پک ہو گیا ہے کہ سوا رب دے اور سندا کوئی نہیں، ہون سوا رب دے اتھے پہنچ دا، جڑے ویلے یقین ہو جائے دنیا کو مایوسی ہوئی، اس ویلے اللہ نو خالص کر کے بلان لگا، تے کی پیاند ہے لَإِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ۔ ہون شکر یاد آیا کہ نہیں؟ یاد رکھو شکر حرف تت اے بھی تنن
شین تے کاف تے رے، حرف شرک دے بھی تین ہیں، شین تے رے تے کاف تے جی اگر کاف پہلے آ جائے تے توحید بن دیئے تے رے پہلو آ جائے تے شرک بن ہے تے شکر شرک دے بالکل اپوزٹ ہوندہ ہے۔ شکر دا مطلب اللہ دی نعمتاں دا اللہ دی ہی بارگاہ ہے شکر ادا کرنا، قدردانی کرنا، تے شرک اللہ دی نعمتاں دے بارے جس ویلے بدلہ دین دا ٹائم آوے مخلوق نو حصے دار بنا لینا۔ ہون کیا اندہ پہ ہے جس ویلے مصیبت آئی لَإِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ، اے اللہ اگر اس مصیبت وچوں ساڈی جان بچا لویں،